ایران سے کس طرح بات کی جائے بائی سلیم صافی۔ 2007 میں جب پہلی مرتبہ مجھے اطلاعات ملنے لگیں کہ القاعدہ کے ساتھ ایران نے روابط استوار کر لیے ہیں اور افغانستان تک عرب ممالک سے القاعدہ کے وابستگان اب ایران کا روٹ استعمال کر رہے ہیں، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف میرے سورسز بہت قوی تھے۔ میں نے اپنے کالموں میں اس کا ذکر شروع کیا تو کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کس طرح سنی اور سلفی القاعدہ کے وابستگان ایران سے راہ و رسم رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت اب ہر کسی پر واضح ہوئی ہے کہ ایسا ہو رہا تھا۔ 2 برطانوی انویسٹیگیٹو صحافیوں کیتھی اسکاٹ کلارک اور ایڈرین لیوی نے 2 سال قبل دی ایگزائل کے نام سے ایک کتاب لکھی جو بنیادی طور پر اسامہ بن لادن اور القاعدہ سے متعلق تھی۔ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے لیے پاکستان، ایران، افغانستان، یمن اور سعودی عرب کے سفر کیے اور مختلف لوگوں سے ملے۔ اسی طرح انہوں نے ان فائلوں تک بھی رسائی حاصل کی جو CIA نے گوانتانامو بے اور دیگر جگہوں پر القاعدہ کے گرفتار افراد سے ہونے والی تحقیقات سے بھری ہیں۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ 9/11 کے فوراً بعد ایرانی انٹیلیجنس نے القاعدہ سے رابطے کر لیے اور متعدد وعدوں کے بعد 3 بڑوں اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری اور خالد شیخ محمد کے سوا اس کی پوری قندھار شورا ایران منتقل ہوئی۔ اسامہ بن لادن کی ایک بیوی اور حمزہ بن لادن کو بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ابو مصعب الزرقاوی نہ صرف پاسداران کے سربراہ قاسم سلیمانی کے ساتھ خصوصی جہازوں میں سفر کرتے تھے بلکہ عراق میں انہیں لانچ بھی انہوں نے کیا۔ القاعدہ کو ایران میں رکھ کر اس نے کئی مقاصد حاصل کیے۔ ایک تو القاعدہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ القاعدہ نے سعودی عرب اور پاکستان میں تو کارروائیاں کی لیکن ایران میں ایک پٹاخہ تک بھی نہیں پھوڑا۔ دوسری طرف وہ القاعدہ کے ان لوگوں کو پاس رکھ کر خود القاعدہ کی قیادت کو بلیک میل اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا۔ امریکہ القاعدہ کو پاکستان میں ڈھونڈتا رہا اور پاکستان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگتے رہے، لیکن 3 بڑوں کے سوا القاعدہ کے بیشتر افراد ایران میں بیٹھے رہے۔ تاہم پورے عرصے میں اس حوالے سے کسی نے ایران پر شک کیا اور نہ اس کا نام لیا۔ اس طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کس طرح ڈبل ٹرپل گیم کرتی ہے۔ اب تصویر کا ایک اور رخ ملاحظہ کیجئے۔ جب 9/11 ہوا تو بظاہر امریکہ کا دشمن ایران نہ صرف اس کے ساتھ تعاون کر رہا تھا بلکہ اس پر زور ڈالتا رہا کہ وہ جلد از جلد افغانستان پر حملہ کرے۔ 9/11 کے فوراً بعد امریکہ کے کارل اینڈرفرتھ اور زلمے خلیل زاد وغیرہ کی جنیوا میں قاسم سلیمانی سے خفیہ ملاقات ہوئی، جس میں سلیمانی نے ان کے ساتھ قندھار اور دیگر شہروں میں القاعدہ اور طالبان کے ٹھکانوں کے نقشے شیئر کیے اور پھر امریکیوں نے ان نقشوں کی بنیاد پر ابتدائی بمباریاں کی۔ دوسری طرف چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور ایران میں قیام کے بعد پاکستان میں داخل ہو رہے تھے کہ امریکی ڈرون نے انہیں نشانہ بنایا۔ ان 2 مثالوں سے اب ایرانی انٹیلیجنس کی چالاکیوں اور ڈبل ٹرپل کھیلوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان چالاکیوں سے انہوں نے ایک طرف لبنان میں شیعہ حزب اللہ کو اپنا پراکسی بنا رکھا ہے تو دوسری طرف یمن کے حوثیوں کو اور اب تو سنی حماس کو بھی اپنی پراکسی میں بدل دیا۔ حماس سے اسرائیل کے اندر کارروائی کروا کے ایران نے ایک تیر سے کئی شکار کیے۔ ایک طرف عرب ممالک اور اسرائیل کے بہتر ہوتے تعلقات کا راستہ روکا اور دوسری طرف مغرب کی توجہ اپنے سے ہٹا کر حماس کی طرف مبذول کرا دی۔ حماس نے جنگ چھیڑ دی لیکن اب فلسطینیوں کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے اس کردار سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی شام میں میزائل داغ رہا ہے، کبھی عراق میں تو کبھی پاکستان میں۔ یہی رویہ ایران نے پاکستان سے متعلق بھی اپنا رکھا ہے۔ ایک طرف برادر برادر کا ورد کرتا ہے اور دوسری طرف پاکستانی مفادات کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ پاکستان ایران کی ناراضی سے بچنے کے لیے محسن عرب ممالک کے تعاون میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتا۔ یمن جنگ میں فوج نہ بھیجنا اس کا ایک ثبوت ہے، لیکن دوسری طرف ایران پاکستان کے ساتھ حریف جیسا سلوک روا رکھتا ہے۔ عرصہ ہوا کہ ایران نے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر پاکستانی مفادات کے خلاف دونوں نے ایکا کر رکھا ہے۔ اپنے ہاں کلبھوشن یادیو جیسے کرداروں کو پالتا ہے۔ کچھ عرصہ سے ایران کی طرف TTP کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جبکہ بلوچ عسکریت پسندوں کے لیے ایران ایک عرصے سے پناہ گاہ ہے۔ افسوس کہ پاکستانی حکومت نے ہمیشہ ایران سے متعلق معذرت خواہانہ رویہ اپنائے رکھا، ورنہ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کو معلوم ہے کہ کون کون سا بلوچ عسکریت پسند کب کب ایران میں رہا۔ گلزار امام شمبے نے کافی عرصہ ایرانی سیف ہاؤس میں گزارا، لیکن جب وہ میڈیا کے سامنے آ رہے تھے تو انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ ایران کا نام نہ لیں۔ اسی طرح جب گزشتہ روز میں عسکریت پسندی کا راستہ ترک کرنے والے بلوچ نیشنل آرمی کے سربراہ سرفراز بنگلزئی کا انٹرویو کر رہا تھا تو وہ دھڑلے سے افغانستان میں اپنے قیام کا تو ذکر کر رہے تھے، لیکن حکام کی ہدایت پر وہ ایران کا نام لینے کی بجائے پڑوسی ملک کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ ایران نے بغیر کسی جواز کے پاکستان میں اپنی حکومت کے مخالفین کی موجودگی کا الزام لگا کر ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور بے گناہ بلوچ خواتین اور بچوں کو زندگی سے محروم کیا۔ بھلا ہو جنرل عاصم منیر کا کہ اب کی بار انہوں نے روایتی معذرت خواہانہ رویے سے کام نہیں لیا اور اگلے ہی روز ایران کے اندر پاکستان کے ایسے مخالفین کو نشانہ بنایا جن کے بارے میں خود ایرانی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے۔ اس دندان شکن جواب کی وجہ سے ایرانی انشاءاللہ آئندہ کے لیے کسی اعلانیہ جارحیت کی جرت نہیں کریں گے، لیکن پاکستان کے خلاف درپردہ سازشوں سے وہ اب بھی باز نہیں آئے گا۔ اس لیے اب سفارتی سطح پر پاکستان کو بہادرانہ اور جارحانہ رویہ اپنا کر اپنا حساب پاک کر لینا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں تو ان پر واضح کر دیا جائے کہ پاکستان مزید ایران میں اپنے مخالف عناصر کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا، اور ایران کی طرف سے پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کا سلسلہ بھی اب بند ہونا چاہیے۔ اب برادر کا ورد بند ہونا چاہیے۔ ایران یا تو حقیقی معنوں میں برادر بنے یا پھر انہیں بھی اسی طرح ڈیل کیا جائے جس طرح ہندوستان کو کیا جا رہا ہے۔